پیارے دوستو، شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جس نے یہ ساری کائنات بنائی، اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ پیارے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے تو بڑے سے بڑے گنہگار بھی نیکوکار اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک بدمعاش قسم کا نوجوان حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں رہتا تھا، اور شرفا اس نوجوان کے ہاتھوں بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے اس اوباش نوجوان کے مظالم کی شکایت کی، مگر آپ نے جب اس نوجوان کے پاس جا کر اسے نصیحت کرنے کی کوشش کی تو وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی اور گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہنے لگا کہ میں حکومت کا بندہ ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے اچھے اور برے فعل کا خود ذمہ دار ہوں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ وقت سے تیری شکایت کروں گا، تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ بہت رحم دل اور نرم مزاج ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میرے خلاف کسی کی بات بھی سننا گوارا نہیں کرے گا۔ دوستو، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر بادشاہ نے تمہارے خلاف شکایت نہ سنی تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ نوجوان فقریہ انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بادشاہ سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے۔ نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ واپس اپنے گھر لوٹ آئے، لیکن چند ہی روز بعد جب لوگوں نے دوبارہ اس اوباش نوجوان کے مظالم کی آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں شکایت کی تو پھر آپ اس نوجوان کو نصیحت کرنے اس کے گھر چلے گئے، لیکن اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے مالک، میرے دوست کو پریشان مت کرو۔ دوستو، غیب کی یہ آواز سن کر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ حیران و پریشان رہ گئے، اور انہوں نے اس نوجوان سے جا کر کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ نوجوان یہ ساری بات سن کر خود بھی حیرت زدہ رہ گیا، اور پھر اس نے ایک پکا ارادہ کیا اور پرعزم انداز میں کہنے لگا کہ حضرت، اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ چنانچہ کچھ ہی دن کے بعد وہ نوجوان اپنا پورا اثاثہ غریبوں اور فقیروں میں خیرات کر کے نامعلوم مقام کی جانب چلا گیا، اور بہت لمبا عرصہ گزر گیا، کسی نے بھی اس بدمعاش اور اوباش نوجوان کو دوبارہ اس علاقے میں نہیں دیکھا۔ دوستو، پھر ایک مرتبہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے وہی اوباش نوجوان کو وہاں انتہائی کمزور اور موت کی حالت کے قریب دیکھا، جو اس وقت سجدے میں پڑا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے، اس لیے میں بھی اس کے احکام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کروں گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس رب ذات کی رضا اور خوشنودی صرف اس کی عبادت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور آج سے میں کوئی بھی ایسا کام کرنے سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں جو اس کی تسلیم و رضا کے خلاف ہوگا۔ دوستو، پھر حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ پیارے دوستو، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں کچھ لوگ دیکھے جو جنازہ لیے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہے تھے،
और उस जनाजे के साथ मैयत के घर वालों के अलावा कोई भी शख्स नहीं था। तो मैंने उन लोगों से इसकी वजह दरियाफ्त की तो वो लोग कहने लगे कि हजूर, ये आदमी बहुत बड़ा गुनाहगार था, इसलिए कोई भी मोहल्ले वाले और बाकी लोग इसके जनाजे में शरीक नहीं हुए। तो मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैंने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और कब्र में भी उसे उतारा, और वहां से आगे एक जगह मैं साए में जाकर आराम करने के लिए लेट गया तो मुझे नींद आ गई। तो मैंने ख्वाब देखा कि क्या देखता हूँ कि दो फरिश्ते आसमान से नाज़िल हुए हैं और उस नौजवान की कब्र फट गई है, और एक उनमें से कब्र के अंदर दाखिल हुआ और अपने दूसरे साथी से कहने लगा कि इसको अहले नार में लिख लीजिए, क्योंकि इसका कोई भी अज़ू गुनाह से महफूज नहीं है। इसने अपनी सारी जिंदगी में बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं, इसलिए ये जहन्नम का हकदार है। तो उसके दूसरे साथी ने कहा कि भाई जल्दी ना करो, इसकी आंखों को देखो। तो दूसरा कहने लगा कि मैंने इसकी आंखों को खूब गौर से देखा है, वो नजरे बद और हराम से भरी हुई हैं। तो कहने लगे कि कानों को देखो। तो दूसरा फरिश्ता कहने लगा कि वो भी ख्वाहिश और मुनकरात के अस्मा से भरी पड़ी हैं। तो पहला फरिश्ता कहने लगा कि आप इसकी जुबान पर गौर करें। तो दूसरा कहने लगा कि वो भी इर्तिकाबे मुहर्रमात से पुर हैं। तो पहला कहने लगा कि आप इसके हाथों को देखिए। तो आगे से जवाब मिला कि वो भी तनावले हराम और शहवत से भरे पड़े हैं। फिर पहले ने कहा कि आप इसके पाँव को देखिए। तो आगे से जवाब मिला कि मैंने देख लिया है कि वो भी नापाक जगह और नापाक गुनाहों की तरफ ही दौड़ने में सारी जिंदगी मसरूफ रहे हैं। तो फिर कहा, ए भाई जल्दी न कर, अब मुझे उतरने दे। चुनाचा दूसरा फरिश्ता उतरा और एक साथ उसके पास रहा। फिर कहने लगा कि ए भाई, मैंने इसका दिल देखा है कि वो ईमान से पुर है, और लिख दे कि ये मरहूमो सईद है, क्योंकि हक ताला का फजल इसकी खता और गुनाहों को धो डालेगा। तब उस फरिश्ते ने कुछ अशआर पढ़े जिनका तर्जमा कुछ यूं है कि जब लोगों ने बंदा को मेरी इबादत से दूर रहते देखा तो हुक्म लगा दिया कि मैं अपनी रहमत से इसे नहीं बख्शूंगा। हलम मेरा बहुत बड़ा है और मेरी मखलूक पर मेरे रहम का दरवाज़ा तंग नहीं है। मेरे अहकाम और मर्जियात को कौन पूरा कर सकता है। दोस्तों, मुअल्लिफ कहते हैं कि ये कैफियत उस शख्स को अनायत खुदाबंदी से हासिल हुई थी। इस पर गुर्रा न करें, क्योंकि सब गुनाहगारों को ये बात हासिल नहीं है कि गुनाहगार इस खतरे से बिल्कुल भी महफूज नहीं है कि मुशैत एज़दी से क्या हाल दरपेश हो, बल्कि हर एक साले और नेक आदमी को भी ये अंदेशा रहता है कि न जाने उसका खात्मा कैसा होगा। हम अल्लाह सुब्हाना व ताला से अच्छे खात्मे और दुनिया व आखिरत की मग़फ़रत और आफियत के लिए दुआ मांगते रहें कि वो हमारे और हमारे अहबाब मुसलमान भाइयों के दीन को सलामत रखे और उन्हें कलमा हक पर मौत नसीब फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हज के लिए बैतुल्लाह जा रहा था कि मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई। उस आदमी के पास ना तो सफ़र का सामान था, ना पानी था और ना ही कोई सवारी थी, और वो ऐसे ही बगैर साजो सामान के ज़ौक़ शौक़ में अल्लाह सुब्हाना व ताला के रास्ते में सफ़र तय कर रहा था। तो मैंने उसके करीब जाकर उसे सलाम किया तो उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। तो फिर मैंने पूछा कि ए जवान, तू कहाँ से आ रहा है? तो वो कहने लगा कि उसी के पास से आ रहा हूँ। तो मैंने फिर उससे पूछा कि तू कहाँ जा रहा है? तो वो कहने लगा कि मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि तेरा साजो सामान कहाँ है? तो आगे से उस नौजवान ने जवाब दिया कि मेरा साजो सामान की जिम्मेदारी उसी की है। तो मैंने कहा कि भला पानी और साजो सामान के बगैर इतना लंबा रास्ता कैसे कटेगा? तेरे पास तो
کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ نوجوان بولا کہ میں نے گھر سے نکلتے وقت 5 چیزیں اپنے ساتھ رکھی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو تو نے گھر سے نکلتے وقت اپنے ساتھ لے کر آیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ قول خدا، کاف ہا یا عین صاد۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ان کے کیا معنی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ کاف کا معنی ہے کافی، اور ہا کے معنی ہے ہادی، اور یا کے معنی ہے جگہ دینے والا، اور عین کے معنی ہے عالم، اور صاد کے معنی ہے صادق، جس کا مصاحب اور ساتھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو، ہادی ہو، جگہ دینے والا ہو، عالم و صادق ہو، تو وہ برباد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نہ ہی اسے کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ سفر کا سامان اور پانی لینے کا محتاج ہوگا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی ساری باتیں سنی تو میں نے اپنا کرتا اتار کر اسے پہنانا چاہا، تو اس نوجوان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اے شیخ، دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا بہتر ہے۔ دنیا کی حلال چیز میں حساب و کتاب ہوگا اور اس کے حرام میں عذاب ملے گا۔ جب رات ہوئی تو اس نوجوان نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، اے خدائے کریم، جسے اطاعت خوش آتی ہے اور گناہ اس کا کچھ نقصان نہیں کرتا، جو تجھے خوش آئے مجھے بخش دے اور میرے گناہوں کو بھی بخش دے۔ جب لوگوں نے احرام باندھ کر لبیک کہا تو میں نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، تم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے شیخ، میں ڈرتا ہوں کہ میں تو لبیک کہوں گا اور جواب میں آگے سے لا لبیک ولا صدیق کی آواز نہ آ جائے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں تیری بات نہیں سنتا اور نہ ہی تیری طرف دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان ایک طرف کو چل دیا۔ تو پھر میں نے مینا کے سوا اور اسے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ وہ یہ کہتا جا رہا تھا کہ میرا دوست وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ خدا کی قسم، اگر میری روح کو معلوم ہو کہ اس کا تعلق کس سے بن گیا ہے تو سر کے بل اس کے واسطے کھڑی ہو جائے، اور اسے ملامت کرنے والے اس کی محبت میں مجھے ملامت نہ کر، کیونکہ جو خوبی اور حسن میں اس میں دیکھتا ہوں اگر تو دیکھ لے تو ہرگز نہ بچے، بلکہ میری طرح اس کے عشق میں جان و دل قربان کر ڈالے۔ لوگوں نے تو عید کے دن بکری اور مینڈے کی قربانیاں دیں۔ تو وہ کہنے لگا، اے رب کریم، اے اللہ سبحانہ و تعالی، میرے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے قربانی کروں اور تیرا تقرب حاصل کر سکوں۔ ہاں، میرے پاس ایک جان ہے جو میں تیری راہ میں قربان کرتا ہوں، تو میری طرف سے اسے قبول فرما۔ دوستو، پھر زور سے اس نوجوان نے چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر پڑا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ یہ خدا کا دوست ہے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کر کے اسے دفن کر دیا، اور اس رات نہایت پریشانی سے سویا۔ جب میں نے خواب میں اس نوجوان کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہی معاملہ جو اللہ پاک کی کریم ذات شہیدوں کے ساتھ کرتی ہے، میرے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تجھے کس کام کی وجہ سے شہیدوں کا مرتبہ ملا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھے یہ مرتبہ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت سوری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک روز مدینہ منورہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے کہ ایک نوجوان خوبصورت لباس فاخرہ پہنے ہوئے وہاں پر آیا، اور اس کے ساتھ میں اس کے چند یار دوست بھی تھے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اسے وعظ سنایا، اور وعظ میں یہ بیان بھی کیا کہ بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے
کہ ضعیف قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا اور وہ اسی وقت مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر اگلے روز آ کر سب سے پہلے اس نے السلام علیکم کہا اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد میری مجلس میں دوبارہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اے سری، میں نے کل تم سے یہ سنا تھا کہ تم نے کہا تھا کہ ضعیف قوی کی نافرمانی کرتا ہے، تو حضور اس کا مطلب کیا ہے، مجھے سمجھا دیجئے۔ تو میں نے کہا مولا یعنی خداوند کریم سے زیادہ کوئی بھی قوی نہیں ہے اور بندے سے زیادہ کوئی بھی ضعیف اور ناتواں نہیں ہے، لیکن پھر بھی بندہ اس کی نافرمانی کیے جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان اس روز تو وہاں سے چلا گیا اور پھر اگلے روز آیا تو فقط 2 سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اور اس دن اس کے دوستوں میں سے بھی کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ تو اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا کون سا راستہ ہے؟ تو میں نے اسے کہا اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو دن کو روزے رکھو اور راتوں کو نمازیں پڑھو، اور اگر محض اللہ کو چاہتے ہو تو اس کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دو اور مسجدوں یا ویران جگہ یا قبرستان میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا کہ قسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، میں مشکل ہی سے رستہ کو طے کروں گا۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد میرے پاس کچھ لڑکے آئے اور پوچھنے لگے کہ احمد یزید کاتب کو کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، ہاں ایک ایسی صفت کا آدمی میرے پاس آیا تھا لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، اور ایسی چند باتیں وہ مجھ سے پوچھ کر چلا گیا تھا۔ اب اس کا حال مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا اور اس پر کیا گزری ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جب تمہیں اس آدمی کا حال معلوم ہو تو مجھے ضرور آ کر خبر کرنا۔ اس واقعہ کے 1 سال تک مجھے اس نوجوان کی بالکل بھی کوئی خبر نہیں آئی۔ ایک روز عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک کسی نے دروازہ کی کنڈی کھٹکھٹائی، تو میں نے اندر آنے والے کو پکارا کہ باہر کون ہے؟ تو آگے سے جواب آیا کہ حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی نوجوان سامنے کھڑا ہے جو 1 سال پہلے میری بارگاہ میں آیا تھا، اور اس نے میری پیشانی پر بوسہ دے کر کہا کہ اے سری، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، ایسے ہی ہمیں دوزخ کی آگ سے آزاد بھی کر دے گا۔ میں نے اسے دیکھ کر اپنے ایک دوست کو اشارہ کر دیا کہ اب ان کے گھر والوں کو جا کر بتا دو کہ تمہارا آدمی آ گیا ہے۔ تو وہ اسی وقت ان کے گھر والوں کو بتانے کے لیے چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی کی بیوی اپنے بچوں کو لیے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں آ گئی، اور اس کے بچے نے زیور وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ اس بچے کو اس کی گود میں ڈال کر وہ بیوی کہنے لگی کہ اے میاں، تم نے تو جیتے جی ہی مجھے رانڈ بنا دیا تھا اور ان بچوں کو بھی یتیم کر دیا تھا۔ تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اے سری، تم نے یہ کیا بے وفائی کی؟ پھر بیوی بچوں سے کہنے لگا قسم ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی، بے شک تم میرے دل کے پھل اور میرے دلی محبوب اور پیارے ہو، اور میری اولاد مجھے تمام مخلوق سے زیادہ پیاری ہے، لیکن میں کیا کروں کہ سری رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے سوا تمام اشیاء سے قطع تعلق کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بچہ جس نے زیور وغیرہ پہنا ہوا تھا زیور اتار دیا، اور بیوی سے کہنے لگا کہ یہ زیور وغیرہ تم بھوکے ننگوں کو دے دو، اور میری کملی میں سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کر اس بچے کے بدن پر ڈال دو۔ تو
تو بیوی نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے بچے کو ایسی غربت کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی، اور اس نے بچے کو اپنے خاوند سے چھین لیا۔ جب نوجوان نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے منہ چڑھا لیا ہے تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم نے مجھے اپنے اللہ کی یاد بھی نہیں کرنے دی، اور پھر وہ وہاں سے اٹھ کر ایک طرف کو چل دیا تو گھر میں رونے پٹنے کا شور مچ گیا۔ تو پھر اس کی بیوی جاتے ہوئے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ حضرت اب کہ اگر یہ پھر آئیں تو آپ مجھے ان کی اطلاع ضرور کر دیجیے گا۔ تو حضرت نے کہا انشاءاللہ تعالی اگر مجھے معلوم ہوا تو میں تمہیں ضرور بتا دوں گا۔ دوستو ایک عرصہ دراز کے بعد ایک بڑھیا میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے سری میرے پاس ایک نوجوان آیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو میں اس کے گھر چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی نوجوان پڑا ہوا تھا اور اس کے سر کے نیچے ایک کچی اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے السلام علیکم کہا تو یہ سن کر اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی اور کہنے لگا کہ اے سری تمہارا کیا خیال ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالی میری خطائیں معاف فرما دیں گے؟ تو میں نے اس نوجوان سے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا میرے جیسوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے؟ تو میں نے اس سے کہا ہاں بالکل ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں تو گناہوں میں غرق ہوں۔ تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریم ذات غرق ہونے والوں کو بھی بچا لیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ذمے بہت ظلم اور لوگوں کے حقوق ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے توبہ کر لی قیامت کے دن اسے اور اس کے حقداروں کو بلایا جائے گا اور انہیں یہ حکم ہوگا کہ اگر تم اس کے حق چھوڑ دو تو اس کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاوضہ دے گا۔ تو پھر اس نوجوان نے کہا کہ اے سری سکتی میرے پاس چند درہم ہیں، جس وقت میں مر جاؤں تو جس چیز کی ضرورت ہو اسے خرید کر میرا کفن دفن اور تجہیز و تکفین کر دینا، اور میرے گھر والوں کو اس بات کی بالکل بھی خبر نہ دینا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام کی کمائی سے میرا کفن دفن کر دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے حرام کی کمائی کے بنے ہوئے کفن میں دفنایا جائے۔ تو سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا کہ کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان اللہ کو پیارا ہو گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو پھر میں نے وہ درہم لیے اور جس چیز کی ضرورت تھی وہ خریدنے چلا گیا۔ ابھی میں واپس آ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا خیر تو ہے، کہاں چلے آ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک ولی اللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم اس کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ خیر میں نے اس نوجوان کی میت کو غسل دیا اور پھر ہم سب نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا۔ تو ایک مدت دراز کے بعد اس کے گھر والے اس کی خبر لینے میرے پاس آئے۔ تو میں نے انہیں یہ بات بتا دی کہ وہ نوجوان بہت عرصہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ تو یہ سن کر اس کی بیوی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو میں نے اس کو اس کا سارا حال بتا دیا۔ تو وہ کہنے لگی اب مجھے اس کی قبر ہی دکھا دو تاکہ میں اس کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت کر سکوں۔ تو میں نے اس کی بیوی کو اس نوجوان کی قبر دکھا دی۔ پھر اس نے 2 گواہ بلوائے اور ان کے سامنے اپنی سب لونڈیاں آزاد کر دی اور اپنا سارا مال و دولت غریبوں اور مسکینوں میں خیرات کر ڈالا، اور وہ مرتے دم تک اپنے خاوند کی قبر پر آتی رہی، اور آخر ایک دن اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز بیت المقدس میں بیٹھا ہوا تھا اور حج کے دنوں میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے تھے۔ میں نے اس سال حج کے لیے پہنچ نہ سکنے پر بہت افسوس کیا اور دل میں سوچنے لگا کہ لوگ تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے اور میں ہی یہاں رہ گیا ہوں۔
افسوس کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو یہ کہہ کر میں رونے لگا اور بہت زیادہ روتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے سری مت رو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں کسی وجہ سے حج کے لیے مکہ مکرمہ ضرور پہنچا دے گا۔ تو میں نے آگے سے جواب دیا، مگر یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مکہ معظمہ تو یہاں سے بہت میلوں کے فاصلے پر ہے اور میں یہاں بیت المقدس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آواز آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ہاتف کی آواز کی صداقت کے ظہور کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں مسجد بیت المقدس میں کچھ نورانی چہرے والے 4 حضرات داخل ہوئے۔ تو ان کی نورانی صورتیں ایسی پر نور تھیں جیسے کوئی سورج چمک رہا ہو۔ ان چاروں میں سے ایک ان کا پیشوا تھا اور 3 ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ لوگ جب مسجد میں داخل ہوئے تو ساری کی ساری مسجد روشنی سے جگمگا اٹھی۔ تو میں نے انہیں دیکھا تو اٹھ کر ان کے قریب چلا گیا۔ تو پھر انہوں نے 2 رکعت باجماعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ان کا وہ پیشوا امام دعا مانگنے لگا اور وہ تینوں اس کی دعا پر آمین کہتے جا رہے تھے۔ میں ان کے اور قریب ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی رقت امیز انداز میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب وہ لوگ دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے السلام علیکم کہا تو انہوں نے بھی جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ تو پھر میں نے ان کے پیشوا سے کہا تو پھر ان کے پیشوا نے مجھ سے کہا مبارکباد ہو اے سری کہ ہاتف سے تمہیں حج بیت اللہ کی بشارت مل چکی ہے۔ تو میں نے آگے سے جواب دیا، جی ہاں یا سیدی، آپ کے یہاں تشریف لانے سے پہلے ہی مجھے یہ بشارت مل چکی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے، ہاں ہاں، جب تمہیں وہ آواز سنائی دی تھی تو ہم اس وقت خراسان کے علاقے میں موجود تھے۔ تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضور، خراسان کی مسافت تو یہاں سے سال بھر کی ہے، پھر آپ اتنی جلدی وہاں سے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس پیشوا نے جواب دیا کہ مسافت اگر ہزاروں سالوں کی بھی ہو تو ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ زمین اسی خدا کی ہے جس کے ہم بندے ہیں۔ ہم اسی کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے ہیں اور وہاں پہنچانا بھی اسی ذات کا کام ہے۔ دیکھو یہ سورج مشرق سے چل کر مغرب کی جانب صرف ایک ہی دن میں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کئی ہزار سالوں کا ہے۔ تو کیا یہ سورج اتنی طویل مسافت اپنی قدرت سے طے کرتا ہے؟ تو جب یہ ایک بے جان وجود اتنی لمبی مسافت صرف ایک دن میں طے کر سکتا ہے، تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، کیا وہ سال بھر کی مسافت پل بھر میں نہیں طے کر سکتے؟ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ تو پھر وہ لوگ مسجد سے باہر نکل آئے تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا اور نماز ظہر کے وقت ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت کی وجہ سے ہم نے وہاں ایک ٹھنڈا چشمہ پایا جس سے ہم نے وضو کیا اور نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم پھر سے چل پڑے اور نماز عصر کے وقت ہمیں مدینہ کی پہاڑیاں نظر آنے لگی اور مغرب سے پہلے پہلے ہم مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے۔ مکہ معظمہ جب ہم لوگ پہنچے تو وہ لوگ میری نظروں سے اچانک اوجھل ہو گئے اور میں نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ لوگ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، آپ کا وعظ شہر میں ہی کام کرتا ہے یا جنگل میں بھی اس کا کچھ اثر ہوتا ہے؟
تو آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ آدمی آگے سے کہنے لگا کہ حضرت، جنگل میں فلاں مقام پر کچھ لوگ ناچ گانا اور شراب نوشی کر رہے ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی اس کے منہ سے یہ باتیں سنی تو آپ نے اسی وقت اپنا منہ لپیٹ کر جنگل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب آپ جنگل میں ان لوگوں کے قریب پہنچے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھاگو مت، میں بھی تمہاری طرح کا ساقی ہوں اور اسی واسطے آیا ہوں کہ تم مجھے بھی شراب پلاؤ۔ شہر میں تو پی نہیں سکتا تو پوشیدہ طور پر یہاں جنگل میں چلا آیا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا، افسوس کی بات ہے کہ اس وقت تو شراب ختم ہو گئی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کے لیے ہم شراب شہر سے منگوا دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا کمال ہے کہ شراب خود بخود چل کر تمہارے پاس آ جائے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کمال تو ہم میں نہیں ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آؤ، میں تم سب کو ایک ایسی بات سکھاتا ہوں کہ شراب خود بخود چل کر تمہارے پاس آ جائے گی اور پھر تم اس شراب کا مزہ چکھ لینا۔ تو دوستو، وہ سب لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی بات کے مشتاق ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کمال ہمیں ضرور بتائیے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، پہلے تو تم لوگ جاؤ، نہا کر کپڑے بدل کر میرے پاس آؤ۔ تو وہ سب لوگ نہانے کے لیے چلے گئے۔ تو انہوں نے اپنے میلے کچیلے کپڑے دھوئے اور پاک صاف ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں دوبارہ سے آ گئے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم سب لوگ 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ جب وہ لوگ نماز میں مشغول تھے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ، میرا تو اتنا ہی اختیار تھا کہ میں نے تیرے ان بندوں کو تیرے حضور میں کھڑا کر دیا ہے، اب تجھے اختیار ہے کہ خواہ ان کو گمراہ کر دے یا ان کو ہدایت بخش دے۔ چنانچہ حضرت کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منظور فرما لی اور وہ سب کے سب لوگ ہدایت کے رستے پر چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک جلاد کو شہر کوتوال نے حکم جاری کیا کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو سزائے موت دی جائے۔ تو دوستو، عین اس وقت جب جلاد حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کا سر قلم کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی جلیل القدر بزرگ سامنے کھڑے ہیں اور وہ انگلی کے اشارے سے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی گردن کو کاٹنے سے منع فرما رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کوتوالے شہر پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہاں پر قاضی وقت بھی موجود تھا۔ انہوں نے جب یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیا تو کوتوال شہر سے پوچھا کہ اس آدمی کو کس بنا پر سزائے موت دی جا رہی ہے۔ تو کوتوال نے قاضی کو بتایا کہ حضور، یہ شخص قاتل ہے اور اس کے خلاف گواہ اور ثبوت موجود ہیں اور انہی گواہیوں اور ثبوتوں کی روشنی میں اس کو سزائے موت کی سزا دی گئی ہے۔ تو قاضی نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے قتل کا فیصلہ موقوف کر دیا اور حکم دیا کہ ملزم اور گواہوں کو دوبارہ میری عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ میں سارے بیانات اور شہادتیں خود سنوں اور پھر میں فیصلہ کروں گا۔ تو دوستو، اگلے روز حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اور وہ گواہ عدالت میں پیش ہو گئے۔ تو قاضی نے سب سے پہلے جناب سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں آپ ان کے متعلق اپنی صفائی پیش کریں۔ تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ ایک رات میں اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت فتح موصلی رحمت اللہ علیہ کا ذکر چل نکلا۔ میرے مریدوں کا خیال تھا کہ حضرت موصلی رحمت اللہ علیہ ہر وقت جذب و سکر میں رہتے ہیں، ان کو تو اپنی بھی خبر تک نہیں ہوتی
जिसको अपनी खबर ना हो तो वो ज़माने की क्या खबर रखेगा। लिहाजा ऐसे बेखबरे को बुजुर्ग नहीं समझा जा सकता। तो मैं अपने मरीदों को समझा रहा था कि हज़रत फ़तेह मोसली रहमतुल्लाह अलैह ऐसे दरवेश हैं कि जिनकी ज़ात में सहवो शुक्र को यकजा कर दिया गया है। वो जज्बो शुक्र के बावजूद सहवो सलूक में भी रहते हैं और उन्हें हर चीज़ का फिक्र और ख्याल हर वक्त होता है। तो मेरे मरीदों में से एक मरीद जिद पर अड़ गया कि हज़रत फ़तेह मोसली रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्गो दरवेश नहीं हैं, बल्कि वो दिमागी तौर पर दीवाने हैं। तो मैंने अपने उस मरीद से कहा कि तुम अभी मेरे साथ चलकर आजमा लो कि हज़रत फ़तेह मोसली रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारे ख्याल के मुताबिक दीवाने हैं या मेरे ख्याल के मुताबिक आला पाया के बुजुर्ग हैं। तो मेरे मुरीद ने रात का वक़्त होने की वजह से वहां जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि रात को पुलिस भी गश्त में होती है तो वो चोरी के शुबे में पकड़ भी सकती है। मगर मैंने उसी वक़्त अपने मुरीद को पकड़ा और हज़रत फ़तेह मोसली की खिदमत में जाने का फैसला कर डाला। हम दोनों अभी ज़्यादा फासला तय नहीं कर पाए थे कि सामने से पुलिस के कुछ लोग नजर आए। वो हमारे पास आए तो मेरा मुरीद तो पुलिस के खौफ से वहां से भाग गया, जबकि मैं वहीं पे खड़ा रहा। दोस्तों, पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और रात के इस वक्त बाजार में क्यों फिर रहे हो। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं वक्त का मशहूर सूफी सिरी सुक्ती हूँ और हज़रत फ़तेह मोसली की मुलाकात को जा रहा हूँ। मगर पुलिस वालों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मुझे चोर चोर कहना शुरू कर दिया। तो मैंने उन्हें बहुत समझाया, मगर मेरे समझाने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया और अगले रोज उन्होंने 2 झूठे गवाह पेश करके मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम लगाकर गवाही साबित भी कर डाली और इस तरह मुझे सजाए मौत की सजा सुनाई गई और सजाए मौत के अहकाम जारी कर दिए गए। लेकिन जब जल्लाद तलवार चलाने लगा तो उससे तलवार चलाई न जा सकी, क्योंकि जब भी जल्लाद तलवार चलाने की कोशिश करता तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसके रास्ते में आ जाते और मुझ पर तलवार चलाने से उसको मना करते जाते। जिस मजमे में मुझे सजाए मौत की सजा दी जा रही थी, वहां पर मेरा वो मुरीद भी खड़ा था जो हज़रत फ़तेह मोसली की करामात का मुनकर था। उसने जब अपनी आंखों से ये सब देखा तो वो बड़ा हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं अपने मुरीद को हजरत के पास ले जाना चाहता था वो तो यहाँ इस मजमे में ही पूरा हो गया था। दोस्तों, ये बयान सुनने के बाद काजी साहब ने दोनों गवाहों से पूछा कि तुम बताओ कि तुम इस शख्स को कैसे कातिल मानते हो। तो दोनों ने काजी के सामने अर्ज की कि जनाब, हम बेकसूर हैं। हमने पुलिस के कहने पर हजरत सिरी सुक्ती के खिलाफ झूठी गवाही दी है। तो काजी साहब ने उन पुलिस के अहलकारों और कोतवाल शहर को मुअत्तल कर डाला और उन दोनों झूठे गवाहों को जेल में भेज दिया और हजरत सिरी सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। तो हजरत सिरी सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने उनसे माफ़ी मांगी और कहने लगा कि हजरत, मैंने आपके साथ ज्यादती की है और मैंने आपकी नाफरमानी का गुनाह भी किया है, आप मुझे माफ़ फरमा दें। तो हजरत ने जवाब दिया, तुमने मेरे साथ कौन सा जुल्म किया है जो मैं तुम्हें माफ़ करता फिरूं। तुमने जिस बात से इनकार किया था, अल्लाह सुब्हाना व ताला ने तुम्हारे जीते जागते उसको हकीकत बनाकर तुम्हारे सामने साबित कर दिया है कि हजरत फ़तेह मोसली सिर्फ शुक्र जज़म में नहीं रहते बल्कि सहूदो सलूक में भी रहते हैं। दोस्तों, बरी होने के बाद हजरत सिरी सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने उस मुरीद को लेकर हजरत फ़तेह मोसली की खिदमत में हाजिर हुए। तो हजरत मोसली रहमतुल्लाह अलैह
उस वक़्त अल्लाह सुब्हाना व ताला की इबादत में मशगूल थे कि काफ़ी देर के बाद उन्होंने हज़रत सिरी सुक्ती से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो आपने अर्ज़ की कि हज़रत मैं वक़्त का सूफ़ी सिरी सुक्ती हूँ। कमाल है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने मुझे जलाद की तलवार से बचाया था। तो हज़रत मोसली मुस्कुराए और फरमाया कि भाई मैं तुम्हें किस तरह तलवार से आज़ाद करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने हुद्दे से बाहर निकला ही नहीं। फिर तुम्हारी मदद के लिए इतनी दूर मैं कैसे पहुँच गया। तो हज़रत सिरी सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी बात पर डटे रहे, जबकि हज़रत मोसली बार बार ये कहते रहे कि वो मैं नहीं था। अलबत्ता इतना ज़रूर हो सकता है कि उसकी शक्ल मेरे साथ मिलती जुलती होगी। मगर सिरी सुक्ती अपनी बात पर अड़े रहे और अर्ज करने लगे कि हज़रत आप पर जज्बो शुक्र और सहवो सलूक की कैफियत तारी रहती है। इस वक्त आप पर जज्बो शुक्र तारी है, जबकि मक्तल में आप पर सहवो सलूक की कैफियत थी। दोस्तों, ये सुनकर हज़रत फ़तेह मोसली रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा पड़े। तो हज़रत सिरी सुक्ती का मरीद हज़रत मोसली की बुजुर्गी, फ़हमो इदराक और वलायत में बुलंद मुकाम का तह दिल से कायल हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक रोज़ आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दुरूदो वज़ाइफ ख़त्म करके मस्जिद शरीफ से बाहर निकल रहे थे कि एक नौजवान आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा कि हुजूर मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे दिल में आपकी ज़ियारत की बहुत ख्वाहिश थी कि आपसे मिलूं और आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत कर सकूं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप मेरे मेहमान हैं, मुझे बताएं मैं आपकी क्या खिदमत करूं। तो उस नौजवान ने अर्ज़ किया कि मुझे किसी ज़ाहरी खिदमत की ज़रूरत नहीं है, मैंने बाज़ार से रोटी और कबाब खाए हैं। मेरी रहाइश का इंतज़ाम शहर से दूर एक सराय में है, मगर मैं जो खिदमत आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरा वक़्त करीब आ चुका है और कल दोपहर तक मुझे अल्लाह सुब्हाना व ताला की तरफ से बुलावा आ जाएगा। मगर मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं वफ़ात पा जाऊँ तो आप मेरी तजहीज़ो तकफ़ीन अपने हाथों से करें। और आप रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा करने का वादा कर लिया। अगले रोज़ आप रहमतुल्लाह अलैह दरिया दजला के किनारे उस सराय में पहुँचे जहाँ पर वो आदमी मुकीम था। तो आपने देखा कि वहाँ लोगों का मजमा लगा हुआ है। आपने लोगों से पूछा कि क्या बात है, यहाँ लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। तो लोगों ने बताया कि हुजूर एक परदेसी यहाँ सराय में ठहरा हुआ था, मगर अभी अभी उसका इंतकाल हो गया है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजूम से पूछा कि ये कौन था। तो लोगों ने कहा कि वो जब से यहाँ था वो बिल्कुल ही अलग थलग रहता था और न किसी से कोई बातचीत करता था, इसलिए हमें उसके मुतल्लिक़ ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। तो हज़रत फ़तेह मोसली ने फरमाया कि उसके मुतल्लिक़ मैं जानता हूँ कि वो एक आरफ आदमी था और उसकी तजहीज़ो तकफ़ीन का मुझे हुक्म मिला है। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से उस आदमी को गुस्ल दिया और उसे दफन किया। और उसी रात आप रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में उस नौजवान को देखा। तो वो नौजवान आपसे कहने लगा कि आपने मुझ पर जो एहसान किया है मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूँगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अबलीस यानी शैतान को देखने का शौक़ पैदा हुआ। एक रोज़ मैं मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था कि मैंने दूर से एक बूढ़ा और ज़ईफ़ आदमी अपनी तरफ आते हुए देखा। तो जब वो बूढ़ा आदमी मेरे करीब आया और उसकी तवज्जो मेरी तरफ हुई तो उसे देखते ही मेरे दिल पर एक अजीब तरह का खौफ और दहशत तारी हो गया। तो मैंने पूछा कि तू कौन है कि तेरी हैबत
اور خوف سے میرا دل لرز اٹھا ہے۔ تو بوڑھے نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تو تمنا کرتا تھا۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو شیطان ملعون ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے ملعون، تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ تو شیطان آگے سے کہنے لگا کہ جنید، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں غیر اللہ کو سجدہ کرتا؟ کیونکہ سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہی واجب ہے۔ میں ابلیس کا جواب سن کر تھوڑی دیر کے لیے حیرت میں ڈوب گیا۔ تو غیب سے میرے دل میں آواز آئی کہ اس سے کہو کہ تو جھوٹ بکتا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اگر تیرے دل میں ذرا بھی فرما برداری کا جذبہ ہوتا تو اللہ رب العزت کے فرمان کی سرکوبی کبھی نہیں کرتا، اور تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی نہ کرتا جو تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ ابلیس نے میرے دل میں آنے والی یہ آواز سن لی اور بھاگنے لگا اور چلاتا ہوا کہنے لگا کہ اے جنید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے مجھ سے بچا لیا ہے، ورنہ میں تجھے گمراہ ضرور کر دیتا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا آدمی اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔